ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عالم کی توہین کے متعلق آپ کچھ وضاحت کریں۔ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے شان میں کچھ گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامت۔ اس حدیث پاک کو تفسیر کبیر جلد نمبر 1 کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عالم کی توہین کی تحقیق اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی تحقیق اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی یقیناً اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی تحقیق اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک، کہ عالم زمین میں اللہ کی دلیل اور حجت ہیں، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہوا۔ بحوالہ کنز العمال صفحہ نمبر 77۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، کتاب موجود ہے فتاوی رضویہ، اس کا جلد نمبر 21 ہے۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، رواہ ابو شیخ فی التوبیخ، یعنی کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں کہ لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک لے کر اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ علماء کی کتنی عزت اور علماء کی کتنی فضیلت ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، من استخف بالعالم اہلک دینہ، یعنی کہ جس نے عالم کو حقیر سمجھا اس نے اپنے دین کو ہلاک کیا۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں بھی خوف کفر ہے، اگرچہ اہانت نہ کرے۔ اور دوسری جگہ پہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق اور فاجر ہے، اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر۔ اسی طرح منح الروض الازہر میں ہے کہ
الظاہر انہ یکفر، اور تنویر ابصار اور در مختار کے حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی والذین اوتوا العلم درجات فالرافع هو اللہ فمن یدعہ اللہ فی جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالموں کے درجے کو بلند فرمائے گا، فالرافع هو اللہ، پھر عالم کے درجے کو بلند کرنے والا اللہ ہے، تو جو شخص اس کو گرائے گا اللہ کریم اس کو دوزخ میں گرائے گا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ من قال لعالم او علم استخفافا فقد کفر۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب محض اس وجہ سے کہ عالم دین ہے تو یہ کفر ہے۔